السلام علیکم. دا گریسفل گرامر ہائر سیکنڈری اسکول کے یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے سبق میں ہم جماعت اول کی اسلامیات کی کتاب حیا للفلاح کے باب ایمانیات و عبادات کی عنوان ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ کی مدد سے تخلیق کائنات یعنی کائنات کے بنانے والے کے بارے میں جان سکیں گے. تعلیمی حاصلات طلبہ 2.1.1 جس میں طلبہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کر سکیں گے. 2.1.2 جس میں طلبہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتوں کے بارے میں بیان کر سکیں گے. جی بچوں، اب میں آپ کو ایک نظم سناتی ہوں جس میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گی، تو غور سے سنیے. کس نے بنائے چاند اور تارے؟ کس نے بنائے پھول یہ پیارے؟ کس نے بنائی اڑتی تتلی؟ کس نے بنائی شہد کی مکھی؟ کس نے بنائے دادا دادی؟ کس نے بنائے ابو امی؟ کس نے بنائی چھوٹی بہنا؟ کس نے بنائے بڑے بھیا؟ تو اب مجھے بتائیں، یہ تمام چیزیں سورج، درخت، باغ، پہاڑ اور آسمان، یہ تمام چیزیں بھی کس نے بنائی ہیں؟ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. اب ہم اپنی درسی کتاب کے سبق ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ کی بلند خوانی کریں گے. سب سے پہلے اپنی کتاب کھولیے اور فہرست کے باب دوم کے عنوان ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ کی بلند خوانی کرتے ہیں. باب دوم ایمانیات و عبادات ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ. اکبر صبح سویرے سو کر اٹھا. اکبر السلام علیکم امی جان. امی وعلیکم السلام بیٹا. اکبر امی جان، رات جب میں سویا تھا تو ہر طرف اندھیرا تھا، لیکن اب ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے. امی جان، یہ روشنی اور اندھیرا کہاں سے آتے ہیں؟ بچوں، آپ نے دیکھا کہ اکبر اپنی امی سے سوال پوچھ رہا ہے کہ روشنی اور اندھیرا کہاں سے آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے روشنی اور اندھیرا کہاں سے آتے ہیں؟ پڑھتے ہیں کہ اکبر کی امی نے اکبر کو کیا جواب دیا. امی بیٹا، جب سورج نکلتا ہے تو ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے. بچوں، اکبر کی امی نے کیا جواب دیا کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے. سورج کے غروب ہونے کا مطلب ہے کہ سورج کا چھپ جانا، اور جب سورج نکل جاتا ہے تو ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے. اس کے بعد اکبر نے ایک اور سوال کیا. اکبر امی جان، سورج کس نے بنایا ہے؟ آپ کو پتہ ہے بچوں سورج کس نے بنایا ہے؟ بتائیں مجھے، سورج کس نے بنایا ہے؟ سورج اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. بہت خوب. امی بیٹا، سورج کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. چاند، ستارے، پہاڑ، سمندر، درخت وغیرہ کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا بنانے والا ہے. ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہی سب کو رزق دینے والا ہے. ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. اب ہم کتاب کے صفحہ نمبر 32 کی مشق نمبر 2 کتاب میں مکمل کرتے ہیں. مشق نمبر 2 پر تاریخ لکھیے. مشق نمبر 2 ہے ہمارے پاس ذخیرہ الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے. ذخیرہ الفاظ: رشتوں، عبادت، اکیلا، اولاد. نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے. نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے. نمبر 3 اللہ تعالیٰ بالکل اکیلا ہے. نمبر 4 اللہ تعالیٰ تمام رشتوں سے پاک ہے. کاپی کا کام: سب سے پہلے کاپی میں ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ کی ہیڈنگ ڈالیے. اگلے صفحے پر صفحے کی دونوں اطراف حاشیہ کھینچیے اور تاریخ لکھیے. صفحہ نمبر 32 پر دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیے. سوال نمبر 1: ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ جواب: ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. سوال نمبر 2: کیا اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے؟ جواب: جی نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے. سوال نمبر 3: ساری کائنات کس نے بنائی ہے؟ جواب: ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. گھر کا کام:
سبق ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ کی بلند خوانی کیجیے، آغاز سے لے کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے تک۔ صفحہ نمبر 32 پر دی گئی مشق نمبر 3 اور صفحہ نمبر 33 پر دی گئی سرگرمی کتاب میں مکمل کیجیے۔ اللہ حافظ۔